فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قابل قدر علماء کرام، سامعین محترم، آپ کا لمبا حوصلہ ہے. صبح 11 بجے سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور درجن بھر علماء کرام کو آپ سن بھی چکے ہیں. میں آپ کے اس حوصلے اور ہمت کی جہاں داد دیتا ہوں وہاں دعا گو ہوں. رب کائنات بیان کرنے والوں اور سننے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو قرآن و سنت سے مزین فرما دے. حضرات گرامی، مولانا حافظ عثمان صاحب کے بقول کہ آج ہمارے ایک بھائی کے نئے گھر کی تعمیر کی تکمیل کے موقع پر یہ بزم سجائی گئی ہے. اللہ احکم الحاکمین اس گھرانے میں بھی برکت عطا فرمائے اور اس گھر کو آباد کرنے کی اللہ انہیں توفیق دے اور اللہ انہیں خوشحالی نصیب فرمائے. حضرات گرامی، ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اربع من السعادہ، 4 چیزیں سعادت والی ہیں، 4 چیزیں باسعادت ہیں. جس کسی انسان کو یہ 4 نصیب ہو جائیں تو اس کی دنیا باسعادت ہے، اس کی دنیا بہترین ہے اور اس کی زندگی پرسکون اور پر لطف ہے. ان 4 میں سے ایک جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، المرأة الصالحہ، وہ انسان کو نیک بیوی کا مل جانا ہے. جس انسان کو اللہ نیک بیوی عطا کر دے، سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا و کائنات کی بہترین متاع اللہ نے اسے عطا کر دی ہے، اللہ نے اسے دے دی ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لائے ہیں کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. یہ پوری کی پوری دنیا اور دنیا میں بسنے والی، دنیا کے اندر پیدا کی جانے والی تمام تر چھوٹی اور بڑی، ظاہری اور باطنی، جو مشاہدے میں آتی ہیں وہ بھی، جو نہیں آتی وہ بھی، الدنیا متاع، یہ ساری کی ساری دنیا متاع ہے. اس میں ہیرے بھی ہیں، جواہر بھی ہیں، اور اس کے اندر سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، معدنیات بھی ہیں اور دیگر ذخائر بھی ہیں.
ابھی چند دن پہلے مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میری فیکٹری میں جو ماربل کی فیکٹری ہے چلیں اور چل کے خیر و برکت کے لیے دعا کریں. تو جب فیکٹری گھوم لی اور وہ اپنے دفتر میں آفس میں لے کے آئے جہاں مختلف قسم کے انواع و اقسام کے پتھر پائے جاتے تھے وہ وہاں پر لگے ہوئے، میں حیران و ششدر رہ گیا. شروع سے لے کے آخر تک 2 درجن کے قریب پتھر کی وہاں قسمیں تھیں. میں نے ان سے پوچھا کہ سوئٹزرلینڈ کا ہے، اٹلی کا ہے، فرانس کا ہے یا کہاں کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا پہلے پتھر سے لے کے آخری تک پاکستان کے علاوہ کسی بھی ملک کا نہیں ہے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ محدود تعداد ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اتنی اقسام کے پاکستان میں پتھر پیدا کر دیے ہیں جن کا شمار ہی ممکن نہیں ہے. اسی طرح ملک کے اندر ہیرے اور جواہرات بھی ہیں کہ اگر ایک اس پتھر کی موتی کی ایک ٹکڑی بیچی جائے تو وہ بھی کروڑوں کی ہے، اور وہ اتنا سا پتھر جب چھوٹا چھوٹا کر کے زیور کے اندر لگا دیا جاتا ہے تو وہ زیور بھی کروڑوں کا بکتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ساری کی ساری دنیا 7 بر اعظم اور اس کے اندر تمام تر نعمتیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ ساری کی ساری متاع ہیں. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا، اس میں سے اگر کوئی بہترین متاع ہے المرأۃ الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے جسے وہ اللہ عطا فرما دے. جس کو وہ مل گئی اس کی دنیا خوشحال ہے، اس کی دنیا بہترین ہے. اور دوسری چیز کہ جس کا تعلق سعادت کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ البیت الواسع، وہ کشادہ گھر ہے، وہ کھلا گھر ہے. اللہ تبارک و تعالی وہ بھی جسے عطا کر دے اس کی زندگی آسان ہے. اللہ جس کو وہ گھر عطا کر دے، آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا رہنا اور سہنا، اس کا اٹھنا اور بیٹھنا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، اعزاء و اقربا رشتہ داروں کو گھر میں بلانا، اور اسی طریقے سے اپنے بچوں اور پوتوں اور نواسوں کا کھیلنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. بعض لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ گھر تنگ ہے اس لیے شرم کے مارے اپنے گھر میں رشتہ داروں اور مہمانوں کو ہی نہیں بلا سکتے. اور جس کا گھر وسیع ہو، کشادہ ہو، اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ مہمانوں کو بٹھانا کہاں ہے، کھلانا کہاں ہے، خود سونا کہاں ہے، اور آنے والے عزیز و اقارب کو سلانا کہاں ہے. تو جو کشادہ گھر ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت. کشادہ گھر، وسیع گھر اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے. حضرات گرامی، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا گھر عطا کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ورنہ جو لوگ کرائے پر رہتے ہیں ذرا ان سے پوچھئے کہ مہینہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں صاحب مہینہ دنوں کا نہیں، وہ تو گھنٹوں کا ہوتا ہے. لگتا ایسے ہے مہینہ چند گھنٹوں کا ہے. 1 مہینے کا کرایہ دے کے فارغ ہوتے ہیں، اگلا مہینہ پھر سر پہ سوار ہو جاتا ہے. اس کا کرایہ دے کے فارغ ہوتے ہیں، اس سے اگلا مہینہ سر پہ سوار ہو جاتا ہے. وہ جو 30 دن والا مہینہ ہے وہ تو ان کا ہے جن کے گھر اپنے ہوتے ہیں، اور جو کرائے پر رہتے ہیں ان کا مہینہ وہ 30-31 دنوں کا نہیں، وہ چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، اور ان کے گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا. اور اگر کرایہ لیٹ ہو جائے تو عزت نفس مجروح ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. عزت نفس مجروح ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں بے عزتی نہ ہو جائے. اور اگر انسان کو، بندے کو ملازمت اور نوکری سے تنخواہ لیٹ ملے
تو سب سے پہلے اپنے مالک مکان سے رابطہ کرتا ہے کہ صاحب مجبوری ہے، پریشانی ہے، تنخواہ نہیں مل رہی، جیسے ملے گی لا کے آپ کو دے دوں گا۔ وہ کریانے والے سے بعد میں کرتا ہے، دودھ والے سے بعد میں کرتا ہے، اور جہاں سے دیگر چیزیں سبزی ترکاری پھل لیا ہوتا ہے وہاں رابطہ بعد میں کرتا ہے۔ مالک مکان کو سب سے پہلے آ کے یہ کہتا ہے کہ تاخیر ہونے پر ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ تنخواہ نہیں مل رہی، تنخواہ ملے گی تو جناب فوراً آپ کو آپ کا کرایہ ادا کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے اپنی چھت۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ گارے کی چنائی سے بھی ہو، کچی اینٹوں سے بھی ہو، اور چھت میں آر بی اور آر سی سی بھی نہ ڈالی ہوئی ہو، وہ ٹی آر گارڈر کی بھی نہ ہو، بالے شتیر ڈال کر کھجوروں کی چھڑیاں اوپر ڈال کر بھی اپنا انسان اپنے اس گھر میں رہتا ہو تو وہ ٹھاٹ باٹ سے رہتا ہے، ذہنی دماغی پریشانی کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے۔ یار کیا پرواہ ہے، چھت تو اپنی ہے نا، گھر تو اپنا ہے نا، چار دیواری تو اپنی ہے، گیٹ دروازہ تو اپنا ہے۔ 30-31 دنوں کے بعد یا 34-35 دنوں کے بعد کوئی روکنے والا تو نہیں ہوگا، کوئی ٹوکنے والا تو نہیں ہوگا۔ جن کو اللہ نے اپنے گھر دیے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، اور جن کو نہیں دیے اللہ تو ان کو عطا فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری جو سعادت مندی والی بات ہے وہ وسیع گھر ہے، کشادہ گھر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے گھر بناتے تھے، اور گھر کی تعمیر پر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دیتے تھے، اور جن کے گھر بنے ہوئے تھے وہ نفلی نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے گھروں کے اندر مصلی اس کا تعین کرتے تھے کہ فلاں جگہ پہ، تاکہ مرد وہاں پر نفلی نمازیں ادا کر سکیں، عورتیں اور بچے وہ وہاں پر نماز پڑھ سکیں۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جاتی تھی کہ آپ تشریف لائیں، اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے، حافظ عثمان صاحب مکان کن کا ہے؟ ادھر ہے؟ کہاں پہ؟ اچھا، تو انہوں نے اب مکان بنایا۔ مکان لوگ بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، کیا کرتے ہیں؟ بکرا لے کے آتے ہیں، اور لا کے جب کھدائی ہو جاتی ہے بنیادوں میں یعنی ایروں میں، لا کے ذبح کرتے ہیں وہاں پہ تاکہ اس کا خون وہاں بنیادوں میں۔ کچھ لوگ اس بکرے کی سری وہاں پہ دبا دیتے ہیں، کچھ وہاں پہ خون بہاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو تعویذات وہاں دفن کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو وہاں پر طرح طرح کی چیزیں لا کے وہ بنیادوں میں رکھتے ہیں۔ تعمیر جب مکان کی ہو جاتی ہے تو پھر صورتحال کیا ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مین دروازے کے اوپر سب سے خشک ترین جوتا وہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا لٹکاتے ہیں؟ جوتا۔ کیا لٹکاتے ہیں؟ جوتا لٹکاتے ہیں۔ کس لیے؟ نظر بد سے بچنے کے لیے۔ بھئی نظر بد تو پھر سب سے پہلے اس کو لگنی چاہیے جو مکان بنا رہا، تو پہلے تو اس کو چاہیے نا کہ جوتا اپنے سر پہ باندھے یا اپنی پیشانی پہ پہنے۔ اب جناب جوتا لٹک رہا ہے، اور پھر جب چھت تیار ہوتی ہے
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہانڈی کو الٹا وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ او مسلمانوں، تمہاری عقل کہاں کھو گئی ہے؟ کہاں تم پھر رہے ہو؟ یہ چیزیں تم کہاں سے لائے ہو؟ لمحہ فکریہ ہے، تعجب کی بات ہے۔ بھئی کبھی دروازے پہ جوتے لٹکا رہے ہو، کبھی ہانڈیاں الٹی کر رہے ہو۔ اچھا، اب وہ دور آ چکا ہے، چونکہ خواتین میں اس کو اور بند کر کے رکھ دو تاکہ آواز نہ نکلے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ عرض کر رہا تھا، آج کل لڑکیوں نے تو بوائے کٹ کروائی ہوئی ہے۔ عورتوں کے بال اتنے رہ گئے، اتنے۔ لڑکوں جس طرح لڑکے پٹے رکھتے تھے، لڑکیوں نے اتنے بال۔ اور جو لڑکے ہیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ پونیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، ہیئر کیچ بھی لگائے ہوئے ہیں اور کیچر بھی لگائے ہوئے ہیں۔ لڑکوں نے بال بڑھا دیے، لڑکیوں نے کٹا دیے۔ اب وہ آپ کو پتا ہے، ڈیرہ غازی خان ایک مذہبی علاقہ ہے۔ پہلے عورتیں پراندیں ڈالتی تھی۔ کیا ڈالتی تھی؟ جگو کیا دے وے کیا آئی ہو گوتھ، پہلے وہ پہنتی تھی بالوں کے تحفظ کے لیے۔ اب میں نے بعض گھروں کے جو نئے بن رہے ہیں ان کی کھڑکیوں پہ دیکھا ہے کہ جناب عورتیں تو نہیں پہن رہی، انہوں نے گھروں کو پہنائے ہوئے ہیں۔ وہ کس لیے ہے؟ کہتے ہیں وہ بھی نظر بد کے لیے ہے۔ تو ان بد کردار عورتوں کو ضرورت ہے یہ پہننے کی یا گھروں کو پہننے کی ضرورت ہے؟ جن کے سروں کے بال بھی چلے گئے، دوپٹے بھی چلے گئے، حجاب بھی چلا گیا اور نقاب بھی چلا گیا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ کے مکان کا افتتاح ہے اور الحمدللہ تلاوت قرآن پاک سے افتتاحی تقریب ہو رہی ہے۔ قال اللہ اور قال الرسول کی دعوت پیش کی جا رہی ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے اور اطعموا الطعام پہ عمل ہو رہا ہے۔ علماء کو بلا کے قال اللہ اور قال الرسول کا ڈنکا وہ بجایا جا رہا ہے کہ ساری تعریفیں جو مکان بنا رہا ہے اس کی نہیں ہے، تعریفیں اس کی ہیں جس نے یہ مکان عطا کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جس اللہ نے یہ مکان عطا کیا ہے، ساری تعریفات اسی کے لیے ہیں۔ تو یہ مکان کی تعمیر سے لے کے اس کی تکمیل تک اور اس کے مین گیٹ سے لے کے اس کے چھت کے آخری دروازے تک جو بدعات، جو خرافات، جو رسومات آج ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، اسلام میں وہ نہیں ہے، وہ ہندوستان میں تھی، وہاں سے یہاں منتقل ہو کے آئی۔ جو کام ہندو کیا کرتے تھے وہی کام مسلمانوں نے شروع کر دیے۔ بھئی تو نے مکان کی بنیاد رکھنی ہے تو کس کے نام پہ رکھ؟ بسم اللہ پڑھ کے رکھ، اور پھر یہ اللہ کی ملنے والی نعمت، اس پر شکر ادا کر۔ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے، اور پھر مکمل ہونے پہ ماشاءاللہ جس طرح یہ تقریب سجائی گئی، واعظ و نصیحت کا سلسلہ اور اس کی ترتیب لگائی گئی، یہ وہ کام ہے جو قابل تحسین بھی ہے، جسے اللہ قبول و منظور فرمائے۔ ورنہ عجیب و غریب خرافات، بعض لوگ تو آبادیوں کی آبادیاں، ٹونوں کے ٹون، وہ گھر نہیں بناتے، لوگ گھر نہیں بناتے، وہ قبرستان بناتے ہیں۔ میرے کو پتہ ہے تو تھک کے بیٹھے ہوئے، توجہ ہے تو نہیں کہنا، کس کس کی ہے توجہ؟ یہ فرنٹ لائن تو ستی ہوئی ہے، ساری لگ دی جی۔ بعض لوگ گھر نہیں بناتے، کیا بناتے ہیں؟
بولو، قبرستان بناتے ہیں. کیا مطلب گھر نہیں بناتے قبرستان بناتے ہیں؟ قبر تو کچی ہوتی ہے، یہ پکا ہے. وہ زمین سے نیچے ہوتی ہے، یہ زمین کے اوپر ہے. وہ 4 گز نیچے کو جانا ہوتا ہے، یہ کئی فٹ اوپر ہوتی ہے. کیا مطلب ہے؟ اور بھائیو یہ بات یاد رکھو، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا. لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان، بولو، قبرستان نہ بناؤ. گھر کب قبرستان بنتا ہے؟ جب اس میں اللہ کا ذکر نہ ہو. اس وقت قبرستان بنتا ہے جب اس میں اللہ کی یاد نہ ہو. اس وقت قبرستان بنتا ہے جب اس میں نماز نہ ہو. اس وقت قبرستان بنتا ہے جب سورۃ البقرہ کی تلاوت نہ ہو. لا تجعلوا بیوتکم مقابرا ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرہ. شیطان اس گھر سے راہ فرار اختیار کرتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی. اور میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، صورتحال یہ ہے کہ گھروں میں تلاوت ہی نہیں ہے. میں کچھ عرصہ پہلے ایک گھر میں گیا، میرا دم گھٹنے لگ گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ گھر میں تلاوت ہوتی ہے؟ تو ان کی خاموشی یہ بتا رہی تھی کہ ہوتی ہی نہیں ہے. پھر میں نے خود ہی کہہ دیا لگتا ہے کم ہوتی ہے. گھر قبرستان کب بنتے ہیں؟ جب قرآن کی تلاوت. آج یہ عزم لے کے جائیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ گھر نیا بنے تو تلاوت ہو. گھر نیا ہے یا پرانا ہے، وہاں پہ کلام اللہ کی تلاوت اور بالخصوص سورۃ البقرہ کی تلاوت. ورنہ ہوتا کیا ہے، شیطان وہ اپنے ہتھ کنڈے، وہ اپنی شرارتیں، ابلیس کی تلبیس، شیطان کی شرارتیں وہ گھر کے اندر ہوتی ہیں. اور پھر ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے، ٹائم کوئی بھی ہے، مغرب کا بعد بھی ہے تو پھاٹک ہے کھلا ہوا ہے، باتھ روم کا دروازہ ہے کھلا ہوا ہے، بچے ہیں باہر آ جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. جب اللہ نے گھر دیا ہے تو گھر کے آداب بھی ہمیں سیکھنے چاہیے. یہ نہیں کہ جس نے نیا بنایا ہے یہ آداب اس کے لیے ہیں اور میں جو بیان کر رہا ہوں میرے لیے نہیں. یہ میرے لیے بھی ہیں، ہم سب کے لیے ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. تو وہ لوگ جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوت اور بالخصوص البقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ اپنے گھر نہیں بناتے، وہ قبریں بناتے ہیں، وہ قبرستان بناتے ہیں. بلکہ میں نے بڑے بڑے ٹاؤن ایسے دیکھے ہیں کہ جن کے اندر آبادیاں ایسی دیکھی ہیں، جس علاقے میں مسجد نہ ہو اس علاقے کے اندر یبوست اور نحوست بھی انتہا درجے کی ہوتی. تو صحابہ کرام گھروں کے اندر جگہ خاص کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے وہاں پہ افتتاحی نماز 2 رکعت ادا کرتے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، گھر کے اندر مردوں کی نفلی نماز ہو، گھر کے اندر عورتوں اور بچوں کی نماز کی پابندی ہو، گھر کے اندر صبح و شام کے اذکار ہوں، گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و کبریائی اس کا بیان ہو. تو میرے محترم بھائیوں، پھر یہ گھر ہے جسے ہم دار السعادہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ سعادت والا، یہ عزت والا گھر ہے. اور یہی گھر پھر دار السکون اس وقت بنے گا، سکون کا گھر اس وقت بنے گا، راحت و سرور کا گھر اس وقت بنے گا جب اس گھر کے اندر یہ تمام تر عبادات جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ کی جائیں. اب جب اللہ تبارک و تعالی نے گھر دے دیا ہے تو میں نے شروع میں آیت پڑھی، فَإِذَا دَخَلْتُمْ
بیوتن، حفاظ کرام بیٹھے، فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. اللہ نے مبارک گھر دیا ہے، اللہ نے تحفہ دیا ہے، تو پھر جب اس میں داخل ہونا ہو تو پھر کیا کرو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نہیں ہے کہ جناب بندہ گیٹ میں ہی داخل ہوا تو گالیاں شروع، کہ یہ پلر کو گندے ہاتھ کس نے لگا دیے، یہ دیوار پر مار کر کس نے مار دیا، یہ فلاں جگہ سے پلستر کیوں اکھڑ گیا، یہ پینٹ کیسے خراب ہو گیا. سلام سلوم کچھ نہیں، آتے ہی گالیاں، تبصرے، غصے، ایسی کی تیسی، ادھر کی اور ادھر کی کر کرا کے ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا. بیگم نے پانی کا گلاس پکڑا، پی لیا. کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، دوبارہ پینٹ کروا لیں گے. یہی بات پہلے کہہ دیتے ہیں کہ دوبارہ کروا لیں گے. اللہ کہتا ہے کہ جب آؤ فسلموا علی انفسکم، گھر کے اندر تمہاری بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، فسلموا علی انفسکم، ان کو آ کے سلام کہو. یہ سلام اس کو معمولی نہ سمجھنا، تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. یہ جو مکان ملا ہے یہ بھی رب کائنات کی طرف سے تحفہ ہے. لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. یہ تحفہ ہے، اس کو پیش کرنا ہے. کس پر؟ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. کیوں کرنا ہے؟ کس لیے کرنا ہے؟ امام کائنات نے فرمایا کہ لوگو لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، ایمان کے بغیر تم جنت میں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بے ایمان بھی جنت میں جائے گا؟ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، بغیر ایمان کے تم جنت میں، ولا تؤمنوا حتی تحابوا. اب جس ایمان کی بدولت جنت میں جانا ہے وہ کیسے ملے گا؟ فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تمہیں دولت ایمانی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ پیدا کر لو. اب آپس میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ ہر بندہ تو اپنے اندر نواب ہے، چودھری ہے، وڈیرا ہے، نمبردار ہے، کہتے ہیں میں یہ اور میں وہ، میں کسی سے کم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں، ایسا کام نہ بتاؤں، اذا فعلتموہ تحاببتم، جب تم وہ کرنا شروع کر دو گے تمہارے آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، محبتیں پیدا ہوں گی، ایمان ملے گا، ایمان ہوگا، جنت تمہاری ہوگی. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے وہ کیا ہے. فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کر دو، آپ کو محبت ملے گی، محبت ملے گی، ایمان ملے گا، ایمان ملے گا، جنت ملے گی. بات کیا ہے؟ سلام کی. اور یہی بات اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. اچھا اگر کسی اور کے گھر جانا ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی، کدھر گئے حافظ؟ علی اہلہا. اچھا اپنے گھر آنا ہے تو سلام کہنا ہے، اگر کسی اور کے گھر جانا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے گھر بھی جاؤ تو بغیر اجازت کے نہیں جانا. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا. چونکہ یہ گھر کے حوالے سے تقریب ہے تو مجھے تو یہی بات سمجھ آئی ہے راستے میں، بھئی اسی کے اوپر ہی بات ہو جانی چاہیے. جب بھی کسی کے ہاں جاؤ تو پھر کیا کرو؟ جا کے اینک لہاتے پتے دروازہ جو سوراخ ہے، اگو بنا ہوئے بندہ ایک پوز ہاتھ دا
والے ایک کہانی اک نال کرتے جناب ایڈا پیا ہوئے اندر کون کون ہے. گھر غیر کا ہے, آنکھ میری ہے, اور جناب میں اس کو گھات لگا کے دیکھ رہا ہوں. اگر اندر سے کوئی غیرت مند بی بی یا مرد یا کوئی بھی وہ سلائی لے کے آ جائے یا سیخ لے کے آ جائے, سیدھا آنکھ کے اس سوراخ کے اندر داخل کرتے ہوئے آنکھ کے اندر سے گزار دے, تو اس کے اوپر کوئی حد لگے گی؟ جرمانہ لگے گا, اس لیے کہ اس آنکھ نے خیانت کی. اور اپنے گھر بھی آؤ, سفر سے آ رہے ہو تو پہلے گھر میں اطلاع کرو. پہلے گھر میں, اس وقت فون نہیں تھے, موبائل نہیں تھے, یہ سسٹم نہیں تھا. صحابہ بھی آتے تھے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے تھے, قاصد پہلے پہنچ جاتے تھے. جناب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ کارواں جناب آ رہا ہے, مدینے میں عنقریب داخل ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو حالت کے اندر ہیں, مسجد نبوی کے اندر آئے, 2 رکعت نماز ادا کی, ادا کرنے کے بعد پھر گھر جاتے تھے. یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر آ رہے ہو, اچھا آج میں اچانک چھاپا مارنا ہے, چھاپا مارنا ہے, وہاں کوئی مجرم رہتے ہیں. میں ایسے ایسا چھاپا مارنے جناب انہوں کو پتہ نہ لگے. بعض لوگ جب آتے ہیں نا چھاپا مارنے کے لیے, اپنے گھر میں بھی چوروں کی طرح آتے ہیں, دیوار پھلانگ کے آتے ہیں, دروازے سے نہیں آتے. چھاپا دوسروں پہ مار رہے ہیں, کاروائی خود چوروں والی کر رہے ہیں. کیا یہ اپنے گھر میں آنے کا کوئی طریقہ ہے؟ بھی آ رہے ہیں تو بیوی کو پہلے اطلاع کرو, فون کر دو, کال کر دو, میں آ رہا ہوں. تو ناسی میں نے آج جناب چھاپا لگانا ہے, دیکھتے ہیں گھر میں ہوتا کیا ہے. تو جب گھر کے اندر ہوتے تو اس وقت پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے. پھر تو تربیت تیری اپنی خراب ہے کہ تو نے اپنے گھر والوں کو کوئی آداب زندگی نہیں سکھلائے. بلا وجہ گھر والوں پر شکوک و شبہات. اللہ اکبر و کبیرہ. اب لوگوں کے آتے ہیں نا جی فیصلے, باز اوقات میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی, اور یہ لڑائیاں بڑی عجیب و غریب, سن کے شرم آتی ہے بعض چیزیں. اب ایک شخص, اس کے متعلق یہ پتہ چلا کہ جناب محلے والوں سے اس نے جوتے کھائے. کیوں کھائے ہیں؟ کہیں چوری کرنے آیا تھا محلے میں؟ نہیں, اپنے گھر داخل ہونے کے لیے آیا تھا, مگر سیدھے راستے سے نہیں, دیوار سے آ رہا تھا. گھر والوں نے بھی سمجھا چور ہے, محلے والوں نے بھی سمجھا کیا ہے, کس راستے سے آؤ, دروازے سے آؤ, دیواروں سے نہیں آؤ. ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا. اور جب گھر سے نکلنے لگو تو پھر بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. اب ظاہر ہے گھر سے باہر نکلنا ہے تو بازار ہے, گلی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی. تو کہا یہ جو سعادت والی 4 چیزیں ہیں ان میں سے نیک بیوی ہے, وسیع گھر ہے, اور والجار الصالح, نیک پڑوسی ہے. کسی کو پڑوسی اگر دنیا میں گندا مل جائے ہے کہ نہیں ایسا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. گھر بنائے نا جی, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, گھر بنائیں, افتتاح اس طرح رکھیں. گھر کے اندر آپ کے پاس ٹھنڈے پانی کا کولر کا بندوبست ہے. یار 2 ٹوٹیاں باہر, یہ جو باؤنڈری وال ہوتی ہے باہر والی دیوار, 2 ٹوٹیاں باہر نکال دیں ٹھنڈے پانی کی, کوئی 2 گلاس وہاں پہ لٹکا دیں. آنے جانے والا پانی پیے گا, دعا کرے گا. گھر آپ نے بنایا ہے کوئی چھت کے, اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے گھر دیا ہے
تو پھر لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، نیک لوگوں کو لے کے آئیں، متقی آیات پر کیا ہونا چاہیے؟ تلاوت قرآن کا سلسلہ ہونا چاہیے. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی بھی قاری قرآن کو گھر کے اندر مدرس رکھ لیں، جو بچوں کو پڑھائے. انسان اگر خود پڑھا ہوا نہیں ہے تو وہ بھی ان کے پاس آئے، باقاعدہ طور پر روزانہ گھر کے اندر تلاوت ہوگی. ایک پرسکون سواری جس کو وہ بھی مل جائے. 4 چیزیں مل گئی نا، بیوی نیک مل گئی، گھر کشادہ مل گیا، پڑوسی اچھا مل گیا، سواری بہترین مل گئی. اللہ اکبر و کبیرہ، دنیا کی زندگی اس کی باسعادت بن گئی. اور 4 چیزیں ہیں جن کا شقاوت کے ساتھ تعلق ہے، بدبختی کے ساتھ تعلق ہے. جس کو زنانی بری ملے، جس کو پڑوسی برا ملے، اور جس کو سواری بری ملے. اللہ اکبر و کبیرہ. اور چوتھی چیز کیا ہے جی؟ ہاں جی، وہی 4 ہیں لیکن آپ کی توجہ کم ہے. بیوی بری مل گئی، پڑوسی بھی، سواری بھی، اور گھر بھی تنگ مل گیا.